بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ملک میں چند بحرانوں نے قبضہ تو کیا ہی کیا ہے، ساتھ میں کچھ وائرس جو ہیں وہ اس طریقے کے آ گئے، انہوں نے بھی آپ کے اوپر قبضے والی سچویشن کر دی۔ اب جو حالیہ حکومت ہے ان کے ہاتھ خالی ہیں یا بھرے ہوئے ہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ عوام نے سوشل میڈیا پہ سوالات کی بوچھاڑ کر دی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ حالیہ حکومت اگر نہیں سمجھ پا رہی تو اتر جائے۔ اپوزیشن پارٹیز تو 2 سال سے کہتی آ رہی ہیں، 2.5 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وفاقی وزراء میں تبدیلی اب کی کہاں جائے۔ 3 وزیر خزانہ چینج کیے جا چکے ہیں۔ جو سب سے پہلے IMF کے قرضے کے خلاف تھا اس کو جو ہے ہٹا دیا گیا، پھر دوسرا لایا گیا، IMF کا قرضہ لے لیا گیا، اس کے بعد بھی صورتحال ایسی ورسٹ ہوئی کہ آپ دیکھیں تیسرا لے کر آنا پڑا۔ اور جب عبدالحفیظ کو لے کر آیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ ملک کی جو ہے وہ تقدیر بدل دیں گے، اور اسد عمر کے اوپر اس طریقے کا سینیریو کریٹ کر دیا کہ یہ نااہل ہیں، ناقص کارکردگی کی بنیاد پر نکال دیا گیا۔ حالانکہ آج اسد عمر صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ IMF کی ڈیل نہیں کرتے تو شاید ہمیں اتنا بڑا نقصان نہیں بیئر کرنا پڑتا۔ خیر، معاملات کچھ یہاں پر اس طریقے سے ہیں کہ NCOC بن گئی، NDMA بنی، مگر حاصل وصول کیا ہوا؟ اس وقت ویکسین کے حوالے سے آگاہی مہم چلائی جا رہی تھی، وہ بھی روک دی گئی۔ اب جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز تھے انہوں نے جب ویکسینز لے کر آئے ہیں، وہ دیکھیں تو آپ لوگ پیسے دے کے لگوا رہے ہیں، مگر فری کی ویکسین 60 سال سے اوپر کے لوگ نہیں لگوا رہے۔ ہمارے ملک کا کاؤنٹ ہی پورا نہیں ہو گیا۔ آخر یہ مسئلے کیا ہیں؟ کیوں اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ایسی کریٹ ہوئی ہے ہائپ، لوگ ویکسین کیوں نہیں لگوا رہے؟ ہم آپ کو اس کی وجہ بتاتے ہیں اور آخر اس کا جو کیڑا ہے نا اصل میں وہ بتاتے ہیں کہ آخر ہے کیا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ 60 سال کے سے اوپر کے افراد ویکسین اس لیے نہیں لگوا رہے کہ کیونکہ ان کو وہ ماضی کے جتنے بھی واقعات تھے ان کے ذہنوں میں گردش کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت اس ویکسین میں پانی ہوگا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے لوگوں کو اس طریقے سے پرورش کی ہے ان کے دماغوں کی کہ وہ لگتا ہے کہ یہ اس میں بھی جھوٹ ہوگا، پانی ڈال کے دے رہے ہیں حکومت، اور جیسے ہی انجیکشن لگ رہا ہے تو نہ ہوتا ہوا کرونا بھی ہو رہا ہے۔ یہ بات واضح طور پر ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں 50 لاکھ یا 20 لاکھ اگر آپ کے پاس 60 سے 65 سال 60 سے اوپر کے لوگ موجود ہیں تو کیا واقعی انہوں نے ویکسینز لگوا لی؟ حالانکہ آپ کے پاس آئی ابھی تک 10 لاکھ ہیں، تو کیسے پاسبل ہے؟ یعنی کہ آپ نے آگاہی مہم چلائی ہی نہیں ہے، آپ نے پیسہ بچایا ہے۔ کون سا پیسہ کس وقت بچایا ہے؟ جب موت سب کو آنا شروع ہو جائے گی۔ اب اس وقت آج کی تاریخ میں پچھلے 3 دن سے 100 کے قریب جو ہے نا لوگ اموات کا شکار ہو رہے ہیں، اور صرف اس کرونا کی وجہ سے۔ آخر ذمہ دار کون ہوگا؟ ہاں، حکمران وقت ذمہ دار ہوگا یا پھر آپ کی عام عوام ذمہ دار ہوگی جس کو اس بارے میں اندازہ ہی نہیں ہے؟ آپ نے خیراتی ویکسین جو آئی ہیں، لوگوں کے دماغوں میں جو ہے نا وہ یہ سوال گردش کرتا نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جب ایک رقم الاٹ کی ہے تو وہ کیوں وفاقی حکومت اس رقم سے کیوں نہیں وہ کر رہی؟ کیوں یہ خیراتی ویکسین کے اوپر ہے؟ لوگوں کے دماغ میں یہ خناس ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو کہ 20 سال سے اقتدار میں رہتے ہوئے اس بار بھی اقتدار میں ہیں، اور لوگوں کو تو سمجھانا دور کی بات، اپنے وزیر اعظم کو ہی نہیں سمجھا پا رہے کہ آخر کیسے لوگوں کو آگاہی کی مہم دیں گے اور بتائیں گے کہ بھائی یہ آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے ہے، خیراتی ہے یا نہیں ہے، مگر یہ جینین ویکسین ہے۔ کیوں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے جو ہے وہ لوگ ویکسین کو پریفر کر رہے ہیں؟ 12 ہزار 8 ہزار روپے کی ویکسین وہ لگوا رہے ہیں اور خوشی سے لگوا رہے ہیں۔ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ مجبور ہیں۔ کچھ لوگوں کے دماغوں میں یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے نا وہ اس ویکسین کے لگنے سے جو ہے نا وہ اموات کا شکار ہو رہے ہیں۔ آخر اس کانسیپٹ کو کیسے، اس خناس کو، اس کیڑے کو کیسے مارا جائے گا؟ تو یہ صرف اور صرف آگاہی مہم کے تھرو مارا جائے گا۔ خدارا 2 سال کا عرصہ رہ گیا ہے۔ اس وقت ملک کو آپ کی شدید ضرورت ہے کہ آپ صوبوں کے ساتھ الحاق کریں، صوبوں کو ایک صفحے پہ لے کر آئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو لیں، پنجاب کو تھوڑا سا تیز کریں، خیبر پختونخوا لیں، بلوچستان لیں، گلگت بلتستان لیں۔ آپ ان سب کو ایک جگہ بٹھائیں اور کہیں کہ خدارا سیاست بعد میں کی جا سکتی ہے، اس وقت ملک کو آپ کی اور ہماری ضرورت ہے، اور اس وقت عوام کو اگر آپ نے صحیح راہ نہیں دکھائی تو پھر عوام جب بتکے گی تو سول وار کی طرف جائے گی۔
جو کہ آپ نے اپنے دھرنے میں بھی یہ بات کی تھی. تو جب آپ کے سامنے ہے کہ جو غریب جس کے پاس ویکسین کے پیسے نہیں ہیں اور جس کو دماغ میں یہ کیڑا ہے کہ اس ویکسین سے مر جائیں گے، تو کم سے کم ان کی آگہی کے اوپر تو کام کر سکتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو پتہ تو چلے. ذہن سازی اس طریقے سے ہو گئی ہے. ماضی میں ایسے واقعات ہیں، ٹھیک ہے آپ نے کوئی کام نہیں کیا الٹا، مگر الٹے سے مراد یہ کہ آپ نے ہمیشہ اپوزیشن کے اوپر الزام تو ضرور لگایا کہ انہوں نے IMF سے قرضہ لیا ہے، انہوں نے یہ کام کیا، تو آپ نے بھی یہی کیا. تو پہلی چیز، اب آپ جو ہے نا یہ چور چور کا نعرہ نہیں لگائیں یا آپ نے ملک کو قرضوں میں ڈبونے والا نعرہ نہیں لگائیں، کیونکہ آپ نے بھی وہی کام کیا جو کہ پرانی حکومتوں نے کیا. کیونکہ آپ کے پاس روڈ میپ نہیں ہے، اور روڈ میپ جس حکومت کے پاس نہیں ہوتا نا اس کا حال بہت ہی برا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ان ایکسپیرینس لوگ جو ہیں اگر آپ نے اداروں میں بٹھائے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کام ہوتا رہے گا. کم سے کم آپ کو اب اپوزیشن پارٹیز کو بھی ایک پیج پر لے کر آنا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. آپ کی نیت بالکل صاف ہے. بات یہ ہے کہ ایک بندے سے ملک نہیں چلتا. اگر ہوتا نا تو آپ آرمی چیف کو دے دیں ملک اور پھر دیکھیں آپ. میں جمہوریت کے خلاف کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اور صرف بات کر رہا ہوں آپ کی پاورز کی یا آپ کے لوگوں کی دانشمندی کی، کہ ان کی کیا دانشمندی ہے. لوگوں کو وہ سمجھا نہیں سکتے. PTI کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے اپنے لوگ ہیں. جہانگیر ترین کا واقعہ دیکھ لیں، چینی اسکینڈل میں کتنے بڑے بڑے نام آئے. کسی عام بندے کا اگر نام آ جاتا ہے تو اس کو فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور آج اتنے بڑے شخص کا نام آیا تو اس کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہوئی. آپ کی طرف سے تو کوئی بات نہیں. پھر انہوں نے ان کی طرف سے جو ہے وہ الزام کیا کہ آپ کے اعظم خان ہیں، شہزاد اکبر ہیں، ان کی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے انہوں نے ان کا نام لیا ہے. یوسف رضا گیلانی جہاز میں، یہ کون سی بچوں والی بات ہے؟ کم سے کم ملک کی سطح کے اوپر اتنا بڑا آدمی کو بھی اس طریقے سے ذلیل نہیں کرنا چاہیے. جہانگیر ترین کی بڑی خدمات ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کلپریٹ ہے تو پھر سیدھا سیدھا اٹھا کے آپ جو ہے نا وہ ایک ریت اور ایک روایت قائم کریں اور فوراً اٹھا کے بند کریں. اور اگر نہیں ہے تو یہ کیا سیاست کرتے پھر رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن پارٹی سے اور عوام کی نظریں ہٹا رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ تلوار ڈھا سکتے ہیں اگر وہ کرپشن میں ملوث ہیں. تو ایک دفعہ ڈھائنا مطلب یہ آپ نے لوگوں کو بجلی کے پیسے بڑھانے کے چکر میں بجلی کے پیسے بڑھانے تھے، توجہ ڈائیورٹ کرنی تھی، جہانگیر ترین کو بیچ میں لے آئے. آپ نے جو ہے وہ کرونا کی ویکسین کے حوالے سے توجہ ڈائیورٹ کرنی تھی، آپ لے کر آ گئے جی ہم جو ہے وہ کرونا کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، بچوں کے ایگزامس کے اوپر ہم کام کریں گے، ایگزامس ملتوی نہیں ہوں گے. دوسری طرف یہ نہیں ہوگا. سندھ حکومت نے بڑے اسٹیپس لیے، اسٹرانگ اسٹیپس لیے، اور اسٹرانگ اسٹیپس کے اوپر انہوں نے بڑا قابو بھی کیا. سعید غنی نے بہت سارے اچھے اقدامات کیے ہیں. مراد علی شاہ قابل تعریف ہیں ان کے اقدامات. مگر یہاں پر بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے صوبہ سندھ میں کہ خدا را ان اقدامات کے اوپر توجہ دی جائے جن سے اس کرونا کے پھیلنے میں مدد ملتی ہے، ان کو روکا جائے. شادی بالکل بین کر دینی چاہیے. یہاں پہ اس وقت بھی شادی ہال کھلے ہیں، سامنے کی فرنٹ کی لائٹیں بند کر کے پیچھے کے دروازے سے شادیاں ہو رہی ہیں. سعید غنی اب لوگوں کو گھروں سے جا کے گریبان سے تو پکڑے گا نہیں. پولیس محکمے کے اداروں کو چاہیے کہ خدا را اپنا کام صحیح سے کرتے رہیں، اور حالیہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ خدا را اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مل کر کام کریں. بہت ہو گیا چور چور کا نعرہ. اس وقت ملک کو آپ سب کی ضرورت ہے، نہیں تو پھر ملک کو آپ سب کی جب ضرورت نہیں رہے گی تو پھر کیا ہوگا یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. کامنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.